ایک بہت بڑا گناہ، ایسی چیز جو اچھے خاصے عزت والے انسان کو بھی ذلیل کر دیتی ہے۔ میں آپ کے سامنے خوبصورت حدیث رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم سب اپنی زندگیوں پہ ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت کلیئرلی یہ بات پتہ لگے گی کہ زیادہ تر معاملات ہماری زندگیوں میں جو خراب ہوئے ہیں، جو بگڑے ہیں، اور ظاہر ہے جہاں پہ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، وہ ہمارے غصے کی وجہ سے۔ غصہ although ایک نیچرل ایموشن ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ غصہ اور غصے کو کنٹرول نہ کر پانا وہ بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت پوچھی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا غصہ نہ کرو۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی کہا کہ غصہ نہ کرو۔ دیکھیے غصہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے اچھے اعمال پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ غصہ وہ عمل ہے جو اچھے خاصے انسان کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بگاڑ دیتا ہے۔ غصہ وہ عمل ہے جو انسان کو بد زبان بنا دیتا ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ غصے کو ہم کنٹرول کرنا سیکھیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ ٹپس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے حدیث کی روشنی میں اینڈ آلسو سائیکالوجی کی روشنی میں، نمبر 1، ڈونٹ اسپیک۔ جب غصہ چڑھا ہو تو انسان کو چپ کر جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹس بیٹر کہ انسان خاموش ہو جائے غصے کی حالت میں، اور اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا، اور پریکٹس کے ساتھ یہ چیز آ جاتی ہے۔ نمبر 2، گیٹ اپ اور چینج یور پوزیشن۔ اپنی پوزیشن کو چینج کرنا چاہیے۔ اگر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے یا لیٹ جائیں۔ اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ جب آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انسان کے سر سے وہ چیز اتر جاتی ہے۔ نمبر 3، ریڈ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، غصہ ضرور چلا جائے گا۔ غصہ شیطان کی طرف سے بھی ہے۔ اس کے بعد انجیکٹ سم ہیومر، ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں سچویشن کو، خصوصاً جب کوئی اور آپ کو غصہ چڑھا رہا ہے تو کوئی ہنسی مذاق میں جو ہے بات کو ٹال دیں اور غصے کو سر پہ سوار نہ ہونے دیں۔ نمبر 5، موٹیویشن لیں ریوارڈ سے۔ کون سے ریوارڈ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے غصے کو اس وقت پہ کنٹرول کرے گا جب کہ اس کے پاس پورا موقع ہے اپنے غصے پہ ایکٹ کرنے کا، اپنے غصے پہ عمل کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں میں سے اس کو بلائے گا، علیحدہ کرے گا اور اس کو کہے گا کہ جو بھی حور العین تمہیں چاہیے لے لو۔ اب یہ تو مردوں کے لیے ریوارڈ ہے، بٹ اوبیسلی عورتوں کے لیے بھی بہت ریوارڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اس شخص کو جو غصے کی حالت میں بحث چھوڑ دے۔ اس لیے اس کے بہت سے ریوارڈز ہیں، اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the strong is not the one who wrestles well۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو ریسلنگ اچھی کرتا ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کرتا ہے۔ تکبر ایک بہت بڑا گناہ، ایسی چیز جو اچھے خاصے عزت والے انسان کو بھی ذلیل کر دیتی ہے اور جو انسان کے معاملات میں، تمام معاملات میں بگاڑ لے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ ڈیفینیشن بتائی تکبر کی۔ صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، ہمیں اچھا دکھنے کا شوق ہے، تو کیا اس میں بھی کبر ہے، اس میں بھی ایروگنس آ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور اللہ کو خوبصورتی پسند ہے۔ تکبر میں 2 چیزیں آتی ہیں، نمبر 1 حق کو جھٹلانا، اللہ اکبر، اور نمبر 2 لوکنگ ڈاؤن اپون پیپل، لوگوں کو نیچا دیکھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ تکبر میں ذات پات کا تکبر بھی آتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ میں فلانی ذات کا ہوں اور وہ فلانی ذات کا ہے، ہماری یہ ویلیوز ہیں اور ہمارا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تکبر پھر دولت کے کمپیریزن میں بھی آتا ہے کہ انسان کو جب بہت کچھ مل جاتا ہے، خصوصاً اگر کسی کے پاس نئی دولت آ گئی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہے، یہ اللہ کا عطا کیا ہے اور اللہ لے بھی سکتا ہے۔ انسان کہتے ہیں ہم سیلف میڈ ہیں، یہ سب ہمارا کمال ہے۔ یہی تکبر والا جملہ قارون نے بھی بولا تھا کہ یہ سب میرا کمال ہے۔ اور آن دی ادر ہینڈ آپ ہیوملٹی دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، انہوں نے بھی ایک جملہ بولا تھا، وہ کیا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 2 کریکٹرز کے ہمیں کمپیریزن کرتا ہے۔ فرعون کتنا اس نے تکبر کیا، اس کا کبر اسے اس لیول تک لے گیا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور وہ یہ بھول بیٹھا کہ اس نے مرنا بھی ہے۔ اس لیے تکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور بے شک تکبر اللہ رب العالمین کی چادر ہے۔ اللہ کے ان ایٹریبیوٹس کو یاد رکھیں، اللہ الجبار ہے اور اللہ المتکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی سبڈیو نہیں کر سکتا، آپ اللہ کے سامنے نہیں اکڑ سکتے، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ چیز آپ کو ہمبل رکھے گی۔ اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلیل کر دے۔ اس لیے لوگوں کو نیچا مت جانیں،
کاسٹ کی بیسس پہ، ذات پات کی بیسس پہ، سوشل سٹیٹس کی بیسس پہ لوگ رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے. اس لیے اس چیز سے بچیں. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ سلوشنز رکھتا ہوں اس چیز سے بچنے کے. نمبر 1، یاد رکھیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور اپنے کانسیپٹس ریوائز کرتے رہیں. نمبر 2، اپنے ایررز کو ایڈمٹ کریں، اپنی مسٹیکس کو ایڈمٹ کریں، اور اتنے متکبر نہ ہو جائیں کہ کوئی آپ کو درست کرے، آپ کی مسٹیکس کریکٹ کرے، آپ کہیں میرے اندر تو مسٹیک ہے ہی نہیں. یہ کبر ہے. اس کے بعد نو الجبار المتکبر، اللہ الجبار المتکبر ہے، آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے. نمبر 4، آسک ادر پیپل فار ہیلپ، لوگوں سے مدد مانگا کریں تاکہ آپ کے اندر وہ تکبر ختم ہو کہ مجھے بھی ایون مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ سے بہت مدد مانگا کریں. نمبر 5، اپنے سے اسٹیٹس میں نیچے والوں کے ساتھ مل کر کچھ کریں، کو کھانا کھائیں اور ان سے ملا کریں، اور اس سے بہت زیادہ کبر میں کمی آتی ہے. اور نمبر 6، اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو کبر سے بچائیں اور حق دکھائیں. اور نمبر 7، سٹ ود ہمبل پیپل، عاجز لوگوں میں بیٹھنا سیکھیں اور عاجز لوگوں میں بیٹھیں، اور ان کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ سے سیکھیں کہ عاجزی کیا ہوتی ہے. جیلسی ایک نیچرل ایموشن ہے، اور کوئی بھی انسان کسی سے بھی جیلس ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں آپ نے واقعہ پڑھا ہے بہت مشہور، حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری، کہ ایون انبیاء کے بچے ایک دوسرے سے جیلس ہو گئے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے جو سوتیلے بھائی تھے وہ جیلس ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیلسی انسان کے اندر ایک نیچرل ایموشن ہے، لیکن یہ بہت خطرناک حد تک اگر اس لیول پہ چلی جائے جیلسی کہ یہ انسان کو اتنا نیگیٹو کر دے کہ یہ حسد میں تبدیل ہو جائے. اور حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ فلق میں ہم نے حاسدین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا کہا. حاسد وہ ہوتا ہے جو آپ سے اس لیول پہ جیلس ہو جائے کہ وہ اب یہ چاہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ آپ سے چھن جائے اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں. اور حاسد پھر اس لیول پہ دشمنی پہ جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کو تباہ و برباد کرنے میں لگ جاتا ہے. لیکن یہ بھی ہمیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ سب سے پہلے حاسد خود اپنا نقصان کرتا ہے. سب سے پہلے تو وہ اپنے تمام جو نیک اعمال ہیں، اوبیسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جس طرح سے حسد جو ہے وہ نیک اعمال کو کھا جاتا ہے، اور بالکل ہی اسی طرح ہے جس طرح سے دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو پتہ بھی نہیں لگتا انسان کو اس کے نیک اعمال جو ہے وہ اس طرح سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. اس کے بعد اس کی پرسنالٹی پہ اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ حاسد انسیکیور ہوتا ہے. ایک جیلس انسان ایک انسیکیور انسان ہے جس کی اپنی بہت سی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. شاید اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کبھی غلط ہوئی ہو تو اب وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اچھی ٹریٹمنٹ نہ ملے. تو سارے کے سارے جو نقصانات ہیں حسد کے وہ سب سے پہلے حاسد کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ تو سب سے پہلے ہمیں سب کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. اس کے بعد جیلسی اتنی بری چیز ہے اگر یہ اس لیول پر پہنچ جائے جو میں نے آپ کو کہا. ایک تو ہے نا کہ نیچرل جیلسی کبھی کبھی بھائی کو بھائی سے ہو جاتی ہے، ایسے نیگیٹو کچھ ایموشنز آ جاتے ہیں مائنڈ میں، رائٹ، اور یہ فطری بھی ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، یہی تو اصل میں وہ کام ہے. جہاد بن نفس اسی کو کہتے ہیں نا، اور جہاد بھی شیطان کے خلاف بھی یہ جہاد ہے. تو بہرحال جیلسی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جیلسی ہماری ججمنٹ کو ہیمپر کرتی ہے، اور جیلسی ہمیں حق تک پہنچنے میں روکتی ہے. آپ دیکھیے کہ جیوز کو عرب سے جیلسی ہوئی، اور انہوں نے صرف جیلسی کے بیس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قبول نہیں کیا، حالانکہ انہیں پتہ تھا، وہ کہتے تھے یہی ہے، ہمیں پتہ یہی ہے کہ لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا ہے بیکاز آف جیلسی. تو اللہ معاف کرے، ایسا نہ ہو کہ ہماری جیلسی ہمیں اتنا نیگیٹو بنا دے کہ ہم حق کو بھی ریجیکٹ کرنے لگیں. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ سب سے پہلا سلوشن تو یہ کہ جیلس پیپل ان کو کیسے اوائڈ کیا جائے. جب بھی جیلس لوگ آپ کو کوئی بہت بات لگائیں یا ان کے رویے سے جیلسی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو پرسنل نہ لیں اور ہنسی مذاق میں اس بات کو اڑا دیں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں. نمبر 2، لو فار ادرز وٹ یو لو فار یور سیلف. پریکٹس کریں، اس حدیث کو انٹرنلائز کریں کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اوبیسلی اس سے آپ کی جیلسی ختم ہوگی. اور نمبر 3، اپنے اوپر کام کریں، اپنی انسیکیورٹیز پہ کام کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، بجائے کہ دوسروں سے کمپیئر کر کے جیلس ہونے کے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے میری کیا حیثیت ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اس لیے جیلس ہونے کا فائدہ نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جو آپ کو دیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو دوسرے کو دیا ہے وہ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے. تو جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میک دعا، اپنے لیے بھی دعا کریں اور اس کے لیے بھی دعا کریں جس
جس سے آپ کو جالسی فیل ہو رہی ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے خوبصورت حدیث رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موطا مالک کی جو ہے وہ حدیث ہے، شیک ہینڈس فار دس ول ڈسپیل رینکر اینڈ ایکسچینج گفٹس اینڈ لو ون اندر فار دس ول ڈسپیل ہیٹڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ملایا کرو ایک دوسرے سے اور گفٹس ایکسچینج کیا کرو، کیونکہ اس سے جالسی، ہیٹڈ اور تمام نیگیٹو جذبات جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جالسی سے بچائے اور ہمیں پازیٹیو بننے کی توفیق عطا فرمائے.